اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب لا ریا فیہ ولا سمع یا رب العالمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ طٰہٰ، پچھلی نشست میں ہم لوگ آیت نمبر 48 تک آئے تھے۔ شروع کرنے سے پہلے، آگے بڑھنے سے پہلے دو باتیں میرے ذہن میں آئی تھیں جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ میں پہلے کی اگر آپ دیکھیں گے ریکارڈنگ، اس میں بار بار اس بات کا ذکر کرتا رہا ہوں، آپ مجھے پائیں گے آپ لوگ کہ قرآن سامنے رکھیں۔ پھر کچھ دنوں سے میں نے اس کو چھوڑ دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان آیات کو پڑھتے ہوئے یا جو بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں، قرآن سامنے رکھ کے اگر آپ پڑھیں سنیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور یہ عادت ڈالیں انشاءاللہ، یہ زیادہ بہتر۔ اس طرح قرآنی آیات سے ایک ربط بھی پیدا ہوگا معنی کے ساتھ۔ دوسری بات کہ جو لوگ بھی سنتے ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ اگر اس کو کیا کہتے ہیں، یہ نہیں کیا ہے آپ نے، اور کیا کہتے ہیں، اگر اس سلسلے کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی نہ صرف سبسکرائب کر دیں بلکہ لائک یا ڈس لائک جو بھی آپ کا ہے اس پر آپ ضرور کر دیں، یہ ہے نا، تاکہ میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے۔ اور کہا یہی جاتا ہے کہ لائک کرنے پر یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے جاننے والے ہیں ان تک یہ 1 آور وتھ قرآن میسج ان تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ واللہ عالم، سنی ہوئی بات میں کہہ رہا ہوں۔ یہ دو باتیں کہنی تھیں۔ آیت نمبر 48 تک ہم لوگوں نے پڑھا تھا۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا جو بھی ہے کیا کہتے ہیں، وہ اپنے رب کے بارے میں بتا رہے ہیں فرعون کو، اور یہ آیت 48 ختم ہوتی ہے آگے، ان قد اوحی الینا، بے شک وحی کی گئی ہے ہماری طرف، ان العذاب لمن کذب وتولی، کہ بے شک عذاب، سزا ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور اس سے منہ موڑے۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ صرف یہی نہیں موسیٰ علیہ السلام کی قول نہیں، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے۔ اللہ کی آیات کو جھٹلانا یہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ آج کل آؤٹ ڈیٹڈ ہے، کیا ہوا، جھٹلا دیا نا ہم نے، یا کوئی اور دوسری بات اس طرح کی منہ سے نکال دی، ہے نا، یا سن لیا اس پر عمل نہیں کیا، تو یہ بھی جھٹلانا ہی ہے۔ اور تولا، اپنا منہ موڑ لے، ہے نا، روگردانی کرے، تو اللہ کا عذاب۔ یہ آیت نمبر ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے، آیت نمبر 48۔ اب آیت نمبر 49 سے میں آیت نمبر انشاءاللہ 56 تک جاؤں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، اب فرعون سوال کرتا ہے کہ اے موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے؟ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی تخلیق کی ہے، اس کو عطا فرمایا ہے، جو صورت، جو بھی شکل و صورت، اور پھر اس نے ہدایت دی ہے اس کو۔ یہ بات تو میرا خیال ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے جبلی ہدایت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گائے بکریاں بنائی ہیں، انہیں گائے اور بکریوں کو جبلی ہدایت دی ہے جو ان کے اندر ہے۔ کبھی بکری گوشت کھاتی ہوئی نظر نہیں آئے گی، اور نہ شیر،
گھاس کھاتا ہوا نظر آئے گا. یہ جبلی ہدایت ہے. تو موسیٰ علیہ السلام یہی جواب دے رہے ہیں کہ میرا رب وہ ہے، ہم دونوں کا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کو ایک خاص صورت عطا فرمائی ہے اور اسے ہدایت دی ہے، رہنمائی کی ہے اس کی. قال فما بال القرون الاولی. فرعون پوچھتا ہے کیا معاملہ ہے ان لوگوں کا جو ہم سے پہلے تھے، یعنی ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا جو ہم سے پہلے تھے. قال علمھا عند ربی فی کتاب. موسیٰ علیہ السلام جب جواب دیتے ہیں کہ ان کے بارے میں علم میرے رب کے پاس ہے اس کتاب میں. لا یدل ربی ولا ینسا. نہ ہمارا رب بھولتا ہے، گمراہ ہوتا ہے، بھٹکتا ہے، نہ وہ بھولتا ہے. اللہ رب العزت نہ بھٹک جاتے ہیں، غلط چیز آ جاتی ہے اللہ کے اس معاملے میں، اور نہ ہی میرا رب بھولنے والا ہے. یا موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں. دیکھیں یہ ترکی بترکی سوال ہے اور جواب ہے. اب یہاں سے اب دیکھیں انداز ذرا بدل رہا ہے. الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا. وہ رب وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین پر میں ٹھکانہ بنایا، زمین کو تمہارے لیے گہوارہ بنایا ہے. وسلک لکم فیہا سبلا. اور اس نے چلا دیا ہے زمین پر راستے. وانزل من السماء ماء. اور اس نے نازل کیا ہے آسمان سے پانی. فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى. اب دیکھیں یہاں پر آ کر کے آیت نمبر 53 ہے جو میں نے ابھی پڑھی، بالکل بدل گیا. یہاں پر اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں یہاں پر تو ہم نے نکالا اس کے ذریعے آسمان سے جو بارش برسائی اس کے ذریعے طرح طرح کے نباتات، مختلف قسم کے نباتات ہم نے نکالا زمین سے. اگلی آیت کلو ورعوا انعامکم. پھر یہ بھی اللہ کی طرف سے کھاؤ اور اپنے چوپایوں کو چراؤ، ان کو کھلاؤ. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی. بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو عقل رکھنے والے ہیں، جو عقل والے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. منہم خلقناکم. آیت نمبر 55 ہے. منہم خلقناکم، منہا خلقناکم. اسی سے ہم نے ان کو بنایا ہے. کس سے؟ زمین سے. وفیہا نعیدکم. اور پھر اسی میں اس کو لوٹا دیں گے، تم لوگوں کو لوٹا دیں. ہم نے تمہیں اسی مٹی سے بنایا ہے، اسی میں تمہیں لوٹا دیں گے. ومنہا یخرجکم. اور اسی سے ہم نکال لیں گے تارۃ اخری، دوسری بار. یہ آیت نمبر 55 تھی. جیسا دیکھا اپنے انداز موسیٰ علیہ السلام کے جواب دینے کے بعد اسی آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کچھ باتیں اب جو فرمانا تھا اللہ نے فرمایا. آیت نمبر 56 لَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اسے ہر قسم کی نشانیاں دکھائیں، سب کے سب اس نے جھٹلایا اور انکار کیا. کون؟ فرعون اس کے لوگ. یہ آیت نمبر 56. یہاں پر دیکھیں یہ زمین سے پودوں کا اگنا ہے نا، ہم روز دیکھتے ہیں. تصور کریں ایک چھوٹا سا بیج ہاتھ میں ایک گندم کا ایک دانہ لے لیں. اس گندم کے دانے سے زمین پر بو دینے کے بعد بالیاں نکالتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں. پیچھے ہم لوگ سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں. یہ ہم روز دیکھتے ہیں تو ہمیں اس پر تعجب کوئی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ بار بار ان چیزوں کا ذکر قرآن میں کرتے ہیں کہ ذرا غور تو کرو یہ کرنے والا کون ہے، اس طرح کون ہے جو پیدا کرتا ہے. وہ اللہ کی ذات ہے. ایک دانے سے اتنے سارے دانے نکالنے والا کون ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ ہم لوگوں نے پیچھے پڑھا ہے، جگہ جگہ پر انسان کی پیدائش کا ذکر کیا ہے. یہ کون ہے؟ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں مٹی سے ہی پیدا کیا، اسی سے میں نے نکالا ہے اور اسی میں پھر تم دوبارہ جاؤ گے اور پھر اسی سے میں تمہیں نکال لوں گا. یہ تمام باتیں چونکہ ہم روز دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ انسان کا پیدا ہونا اور اس کے بعد اس کا مرنا اور مٹی میں ڈال دینا، یہ تو ہم روز دیکھتے ہیں. لیکن اس سے دوبارہ نکال لیے جانے کے معاملے میں ذہن میں ہمارے شک و شبہات ہیں.
اگر شک و شبہات نہیں ہوتے تو آج ہماری حالت یہ نہیں ہوتی جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے ان آیات پر، کہ ان پر غور کریں ہم، جب تک کہ ہم ان آیات پر بار بار اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی۔ انڈے سے بچے، مرغی کا بچہ نکل جانا، کبوتر کا بچہ نکل جانا، کوئی یقین کر سکتا ہے کہ اس سے کبوتر کا بچہ نکل آئے گا اس کبوتر کے انڈے سے؟ کوئی ایسا شخص، ایک بچہ ہے جس کو آپ دکھائیں، وہ اس کو آپ بتائیں تو وہ کبھی یقین نہیں کرے گا، لیکن ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں دوبارہ زندہ ہونا، یہ بڑی بات نظر آتی ہے، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے جان چیز سے کس طرح اللہ تعالیٰ جاندار چیزیں پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیات 57 سے 64 تک میں پڑھوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ۔ فرعون کہتا ہے کیا تم آئے ہو اس لیے کہ اپنے جادو کے ذریعے اے موسیٰ ہم لوگوں کو ہماری زمین سے نکال دو، بے دخل کر دو؟ یعنی یہ جادو جس کو وہ جادو کہہ رہا ہے، وہ دو معجزات تھے عصا کا، بیچ میں نے بتایا کہ آپ کو گیپ ملے گا، تو وہ جو عصا زمین پر ڈالا آپ نے تو وہ اژدہا بن گیا، اور ہاتھ نکالا تو وہ روشن ہو گیا۔ تو یہ کہ کیا تم موسیٰ، اب یہ دیکھیں یہ سیاست ہے، اب وہ دربار میں موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا ہے، سب کے کان کھڑا کرنا چاہتا ہے وہ، کہ کیا تم اس لیے آئے ہو موسیٰ کہ اپنے جادو کے ساتھ تم ہمیں اپنے زمینوں سے نکال دو، ہمارے بے دخل کر دو ہمیں مصر سے؟ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى۔ کہتا ہے فرعون کہ ہم لازماً لے کے آئیں گے اس جیسا جادو، تو ہمارے درمیان اور اپنے درمیان ایک وعدہ کر لو جس کے خلاف نہ تم کرو نہ ہم کریں، اور ایک جیسے کیفیت میں ایک جیسی جگہ ہم دونوں یہ جو ہے اب اس بات کا فیصلہ کر لیں، جادو کا فیصلہ کر لیں۔ ولا انتم مکان سوا، مکان ایک جیسی صورتحال میں، یعنی ایک جیسے کنڈیشنز میں تمہارے جادو کا مقابلہ ہم کرنے کے لیے ضرور لے کے آئیں گے جادوگروں کو، اور اس کا وقت مقرر کر لو، اور تاکہ ایک ہی جیسے حالات میں اس بات کا مقابلہ ہو جائے کہ تمہارا جادو بہتر ہے یا ہمارا۔ یہ کہہ رہا ہے کون؟ فرعون۔ قال موعدکم یوم الزینہ، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ وعدہ وہ زینت کا دن، اس دن کا وعدہ ہے۔ زینت کا دن سے مراد ہے وہ دن جس دن لوگ نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں، عید جیسی خوشی مناتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ وعدہ اس دن کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو پتہ تھا، ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام نے ایک وقت گزارا وہاں، کہ وہ دن، کہتے ہیں وہ دن وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، کہ تمام کے تمام لوگ اکٹھے ہو جائیں سورج نکلنے کے بعد، روشن جب سورج ہو جائے، زمین روشن ہو جائے، تمام کے تمام لوگ اکٹھے ہو جائیں تاکہ تمام لوگ دیکھیں۔ تو یہ وعدے کی جو ہے وہ اس دن کا، جو عید کا دن تم مناتے ہو، اس دن کا وعدہ ہے۔ فَتَوَلَّ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ، تو فرعون نے رخ موڑا اور اس نے اپنی جو تدبیر سوچی تھی، جو اس نے وہ جمع کر اس کو اکٹھا کرنے لگا، اور اس کے بعد پھر وہ آیا۔ اب یہاں پر پوری کہانی ہے یہاں پر ایک آیت کے اندر، یعنی فرعون نے یہ سب کچھ سننے کے بعد فرعون نے دربار برخاست کر دی، اور اس کے بعد ساحروں کو جمع کروایا۔ یہ سب کہیں دوسرے مقام پر ہم لوگ قرآن میں پڑھیں گے، ہر جگہ اعلان کروا کے ساحروں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد پھر وہ آتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ تمام باتیں سمو دی ہیں۔ آیت نمبر 60۔ قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا،
موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، تمام لوگوں سے، کہ تم لوگوں کے لیے تباہی ہے، اللہ پر مت جھوٹ باندھو، وَيُسْحِتَكُمْ عذاب، وہ تمہیں عذاب میں ملیامیٹ کر دے گا، تباہ کر دے گا، اللہ تعالیٰ کے عذاب میں تم لوگ تباہ ہو جاؤ گے۔ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، اور جو کوئی بھی اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے وہ تو برباد ہو گیا، کامیاب کبھی نہیں ہوا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کے آ جانے کے بعد انہیں اور فرعون کے لوگوں کو، درباریوں کو، سب کو وارن کیا۔ ظاہر ہے کسی میدان میں سب اکٹھا ہوئے ہوں گے۔ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، تو وہ اپنے اس معاملے میں آپس میں اختلاف میں پڑے، یعنی جادوگر بھی اور درباری بھی اور فرعون بھی۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنی شروع کر دیں، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو بات کہی تھی یہ سن کر کے ان لوگوں کے ذرا ہوش اڑے اور آپس میں سرگوشیاں کیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور آپس میں اختلاف کیا۔ قالوا ان هذان لساحران یریدان ان یخرجکم من ارضکم بسحرہما، اب ان لوگوں نے کہا، فرعون کے لوگوں نے، کہ یہ دو جادوگر ہیں جو چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں، بے دخل کر دیں اپنے جادو کے ذریعے۔ وَيَذْهَبَ بِطَرِيقَةٍ مُثْلَىٰ، اور یہ لے جائیں تمہاری جو مثالی، تمہارا جو ثقافت ہے، تمہاری جو عمدہ طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، اس کو اب لے جائیں، یعنی اس سے تم لوگوں کو بے دخل کر دیں۔ یہ آیت نمبر 63 تھی۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا، مزید کہا ان لوگوں نے، درباریوں نے، کہ اپنے جو تمہارا ہے تدبیر ہے اس کو اکٹھا کرو اور ایک صف بنا کر کے آ جاؤ مقابلے میں۔ وَقَدْ أَفْلَحَ يَوْمَ الْمَنِ اسْتَعْلَىٰ، اور وہ کامیاب ہوا آج کے دن جو غالب ہوا، جو اوپر ہوا، یعنی جو کامیاب ہوا آج کے دن وہی کامیاب ہوا جو اپنی بازی اپنی کے ساتھ غالب ہو گیا۔ یعنی اب یہ مقابلہ ہونا ہے ان جادوگروں کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور یہ سب باتیں جو کہا فرعون ان کے درباریوں نے جادوگروں سے، اس کا ذکر ہم لوگوں نے آیت نمبر 64 تک دیکھا۔ آگے آیات 65 سے 65 سے 70 تک اب یہ مقابلہ ہے جو ہونے والا ہے جادوگروں کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی، ان جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، کیا ہم ڈالیں یا تم ہوگے پہلے ڈالنے والے؟ کیا ڈالنے سے مراد کیا ہے؟ جو بھی تمہارا سحر ہے، جادو ہے، اس کو مقابلے کے لیے تم پہلے ڈالنا چاہو یا ہم ڈالیں؟ موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کر رہے ہیں جادوگر۔ قال بل القوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بلکہ تم ہی ڈالو، جو کرنا ہے تم نے کر کے دکھاؤ۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، تو انہوں نے جو ڈالا تو ایسا ہوا کہ ان کی جو رسیاں انہوں نے ڈالیں، جو اپنی لاٹھیاں ڈالیں، وہ ایسا محسوس ہونے لگا انسان کے ذہن میں ان کے جادو کی وجہ سے کہ وہ سب چل رہا ہے وہاں پر میدان میں، یہ سب جو ہے سانپ کی شکل میں دوڑنا شروع ہو گیا۔ ایسا یہ خیال میں، یخیل، ان کے خیالوں میں یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ یہ سب کے سب چیزیں دوڑ رہی، کن کے؟ جو لوگ وہاں جمع تھے، فرعون، ان کے درباری اور باقی لوگ جو فرعونیوں کے لوگ اکٹھا تھے اس زینت والے دن، ان سب کو ایسا ہی لگا جیسے کہ یہ رسیاں اور جو لاٹھیاں انہوں نے پھینکی ہیں یہ ان کی جادو کے زور سے چلنا شروع ہو گیا۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ میں موسیٰ علیہ السلام دل ہی دل میں ڈرنے لگے، ان کو خوف محسوس ہوا۔
ان کو تو نہیں پتا تھا کہ آئندہ آگے کیا ہونے والا ہے. جس طرح اللہ نے ان کو وحی کی تھی اس طرح انہوں نے اجازت دی کہ تم پہلے ڈالو. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ انبیاء اور رسولوں کا وہ نہیں کرتے کوئی بھی کام مگر اللہ کی وحی سے. یہ اللہ تعالیٰ وحی کرتے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے وحی کی اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم لوگ اپنا جو جادو ڈالنا ہے ڈالو. اب وہ دیکھ کر کے موسیٰ علیہ السلام انسان ہیں, ان کو خوف محسوس ہوا. قلنا لا تخف انک انت الاعلی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کہا کہ مت خوف کرو, بے شک تم ہی بلند ہوگے, تم ہی کامیاب ہوگے, تم ہی اوپر رہو گے. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ, اور ڈال دو جو کچھ تمہارے دانے ہاتھ میں ہے. دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ ان کی لاٹھی تھی. تلقف ما صنعوا, وہ نگل جائے گا ان سب کو جو انہوں نے بنایا ہے. ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر, یہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ جادوگروں کی چال ہے. ولا یفلح الساحر حیث اتی, اور کبھی بھی ساحر کامیاب نہیں ہو سکتے چاہے وہ جہاں سے بھی آئیں. اللہ تعالیٰ نے پیچھے واضح کر دیا کہ لوگوں کو ان کے خیال میں وہ سب سانپ نظر آ رہے تھے, جبکہ حقیقتاً وہ لاٹھی یا رسیاں ہی تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈال دو جو تمہارے ہاتھ میں ہے, تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے, یہ سب کو نگل جائے گا. اور جو ساحر کا جو کچھ کیا ہے, انہوں نے جو چالیں چلی ہیں, جادو کا جو مظاہرہ کیا ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ساحر کبھی بھی نہیں کامیاب ہو سکتے چاہے وہ جہاں سے آئیں. یہ ہمیشہ کے لیے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ کوئی جادوگر اگر کوئی جادو کرنے والا ملے اسے مار دو. الفاظ کچھ میرے اپنے ہیں, بہرحال ہمیں دین میں اسی بات کا حکم دیا گیا ہے. کوئی جادوگر ہو تو اسے مار دینا چاہیے. ہم نہیں ماریں گے, یہ حکومت کا کام ہے. بہرحال فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ. اب بیچ میں پھر یہاں دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ڈالا اپنی لاٹھی کو وہ سب کو نکل گیا. ان کی رسیاں, ان کی لاٹھی سب میدان سے غائب ہو گئی, ان میں سے کچھ بھی نہیں بچا. اور یہ دیکھ کر کے اللہ, اب یہ آیت میں آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جادوگر یہ سب کچھ دیکھ کر کے سجدے میں گر گئے, سجدے میں ڈال دیے گئے, اتنا مرعوب ہوئے کہ وہ خود سجدے میں گر پڑے. قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ, اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے رب پر جو ہارون و موسیٰ کا رب ہے, اس پر ایمان لائے, اس کو ہم نے تسلیم کر لیا. یہ آیت نمبر 70 تھی. آیات 71 to 73. اب دیکھیں یہ سب کچھ ہو گیا, فرعون اور اس کے درباری یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں جو سارا واقعہ ہو چکا. پہلے کہا تھا فرعون نے کہ جو آج کامیاب ہوا, جو آج جو غالب آیا وہی کامیاب ہوا. یہاں دیکھا اس فرعون اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی لاٹھیاں رسیاں سب میدان سے غائب ہو گئیں. جادو تو ویسے ہی ختم ہو چکا تھا. اور اژدہا موسیٰ علیہ السلام کا وہ میدان میں ہے. اب فرعون کہتا ہے قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم. فرعون کہتا ہے جادوگروں سے تم لوگ اس پر ایمان لے آئے, اس کو تسلیم کر لیا قبل اس کے ہم تم لوگوں کو اجازت دیتے. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر. کہتا ہے اب یہ دیکھیں پھر سیاست دیکھیں, بے شک یہ تم لوگوں کا بڑا ہے, یہ موسیٰ جو ہے نا یہ تم لوگوں کا بڑا ہے, اسی نے تم لوگوں کو جادو سکھایا ہے. یہ تم لوگ سب پلان کر کے آئے ہو یہاں پر. یہ جو تم لوگوں کا بڑا ہے, یہ جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام, اور تم لوگ پلان کر کے آئے ہو یہ سب کچھ. فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ. تو ہم لازماً کاٹ دیں گے تمہارے ہاتھوں کو اور تمہارے پیروں کو ایک دوسرے مخالفت میں, یعنی سیدھا ہاتھ کاٹا تو بایاں پیر کاٹ دوں گا. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ. اور تم سب کو اس کے بعد پھانسی چڑھا دوں گا, لٹکا دوں گا, سلیب پہ لٹکا دوں گا. کس سے؟ کھجور کے درخت کے ساتھ. وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ. اور تم لوگ خوب جان لو گے کہ کون ہے جو شدید ہے سزا دینے میں اور جس کی سزا باقی رہنے والی ہے. یہ وہ دھمکی ہے جو وہ دیتا ہے جادوگروں کو.
یہ پورا کا پورا معاملہ اس نے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے فرعون کے دربار میں ہی پلے بڑے تھے، ایک عرصے تک وہیں رہے، اور اب سارا الزام وہ موسیٰ علیہ السلام کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو جادو سکھایا ہے۔ اگلی آیت جواب دیتے ہیں وہ جادوگر، قالو لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، کہتے ہیں وہ جادوگر کہتے ہیں کہ ہم تمہیں ترجیح نہیں دیں گے، ہرگز ترجیح نہیں دیں گے، ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے، ہے نا؟ اس لیے کہ جو کچھ ہمارے پاس کھلی کھلی دلیل آئی ہے، ہمارے پاس بالکل واضح دلیل، ظاہر ہے جادو کا یہ اثر تو یہ ہونا تھا کہ وہ چیزیں جن پر اس نے جادو خیال لاٹھی اور رسیاں جو پھینکی تھیں وہ تو کم سے کم میدان میں ہوتا نا، وہ سب دیکھ رہے ہیں، وہ سب غائب ہو گیا ہے، سب کو ازدہا نے نکل لیا ہے۔ والذی فطرنا، کس پر کوئی ترجیح نہیں دیں گے؟ اس کے مقابلے میں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ فقد ما انت قاد، کر گزرو جو تم کرنا چاہتے ہو۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تم جو کچھ کرو گے اس دنیا کی زندگی میں ہی کرو گے، کر لو جو کرنا ہے۔ یعنی فرعون کو اور ان کے درباریوں کو ٹکا سا جواب ان جادوگروں نے دیا۔ یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے نا، بڑا غور کرنے والی بات ہے، کس طرح یہ جادوگروں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جو لے کر کے آئے ہیں یہ جادو نہیں ہے، اور جو کچھ ہوا سجدے میں گر پڑے، ہے نا؟ ان کو دھمکی دی فرعون نے، اور بہت سخت دھمکی دی، تمہارے ہاتھ اور پیر ایک دوسرے کے مخالفت میں کاٹ دیں گے تم سب کے، اور تمہیں لٹکا دیں گے کھجور کے تنے سے، اور تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ عذاب دینے والا کون ہے، اور سخت عذاب کس کا ہے، اور کس کا عذاب باقی رہنے والا ہے۔ ان سب کو سننے کے باوجود وہ جادوگر جواب دیتے ہیں کہ تمہاری بات کی کوئی اثر ہم نہیں لیں گے، ہے نا؟ اس کے مقابلے میں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو کرنا ہے کر گزرو، تم جو کچھ کرو گے دنیا کی ہی زندگی میں کرو گے۔ اگلی آیت، انا آمنا بربنا، بے شک ہم ایمان لائے اپنے رب پہ، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ معاف کر دے ہماری خطاؤں کو، وما اکرہتنا، اور جو ہم ناپسند کرتے تھے، علیہ اس میں، من السحر جادو کی وجہ سے، واللہ خیر و ابقی، اور اللہ خیر ہیں اور ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں، اللہ تعالی ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں۔ یہاں پر جس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے مفسرین نے وہ یہ ہے، اس زمانے میں جادو کا زور تھا، اور لوگ وہ بچوں کو لے جا کے جادوگروں کے پاس چھوڑ دیتے کم عمری میں تاکہ وہ جادو سکھائیں انہیں۔ اشارہ اسی طرف ہے کہ وہ لوگ اس کو ناپسند کرتے ہوئے بھی ان کو سیکھنا پڑا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو خطا ہماری ہوئی ہے اور جس چیز کو ہم پسند نہیں کرتے تھے، ہمیں امید ہے کہ میرا رب، ہمارا رب اسے معاف فرما دے گا، اور وہ اللہ جو ہمارا رب ہے وہ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 73 جو میں نے ابھی پڑھی۔ یہاں پر یہ بات بھی کہتا چلوں کہ آپ جب نکالیں گے کوئی بھی تفسیر، اس میں آپ کو بڑے قصے ملیں گے، بہت سارے قصے ملیں گے، بہت ساری باتیں ملیں گی، فلاں نے یہ کہا تو فلاں نے، وہ تمام باتیں کوئی دلیل نہیں ان باتوں کی ہے۔ بعض مفسرین نے تو ان سب کو نقل کیا، جیسے حافظ ابن کثیر نے یہ تمام روایتیں نقل کی ہیں، بعد کی آنے والی تفسیروں میں لوگوں نے ان میں سے چن کے کوئی نقل کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام کہانیاں ہیں جس کے جو لوگوں نے مفسرین نے نقل کی ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے بڑی سادگی کے ساتھ ان آیات کا صرف ترجمہ کیا ہے، جو میں نے پڑھا اس کا ترجمہ کیا ہے۔ میرا خیال ہے مجھے اس آیت پر رک جانا چاہیے، آیت نمبر 73 پہ، شاید وقت ویسے ہی میں نے زیادہ لے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین۔ یا رب لا ریا فیہ ولا سمہ، اے اللہ، اے میرے رب، اس میں نہ کوئی دکھاوا ہے نہ کوئی شہرت ہے۔ اللہ کی، آپ کی کتاب کی باتیں میں لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، جو پڑھ رہا ہوں اسی کو میں پہنچا رہا ہوں لوگوں تک۔ اللہ تعالیٰ
قبول فرمائے، میرے کہنے کو بھی، آپ لوگوں کے سننے کو بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی آیات پر، اللہ پر جھوٹی باتیں کہنے سے ہم سب کو بچائیں، اللہ کی باتوں سے انکار کرنے سے ہم سب کو بچائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔